औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, हुकूमती रवैया काफ़ी मुज़हका खेज़ होता जा रहा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और शायद देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को ये चीज़ें सुनाई देने लगी हैं कि अपनी साख बचाने के लिए ये हुकूमत किसी को भी गद्दी नशीन बनाने के दर पर तुली हुई है। आज हुकूमत ने एक अजीब बात कही। पहले मैं शिबली फराज साहब का स्टेटमेंट बावजू होकर आपको सुनाता चलूं तो वो फरमाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपने सपूत को तैयार कर रहे हैं सियासत में एंट्री देने के लिए। अब शिबली फराज साहब अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखते हुए एक सवाल का जवाब दे दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किस जमात के सरबराह हैं। तो मैं बता देता हूं कि उस जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम फे है, और उसके एक रुकन जिसे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहा जाता है, उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट ऑफर की गई है हुकूमती वुज़रा की जानिब से। अब जिस वजीर ने यह सीट ऑफर की है, गुस्ताखी माफ, लेकिन जरा थोड़ा सा इलाज की तरफ चले जाएं तो अच्छा हो जाएगा। मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सबको चोर कह दिया, सबको डाकू कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। मवाजना कर लें किसी भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का और इमरान खान साहब की स्पीच का। जी मियां साहब चोर हैं, ठीक है जी, मान लिया चोर है, और हुक्म तो जी जरदारी साहब डाकू हैं, बवांगे दहल ये बात भी आपकी मान ली कि वो डाकू हैं। चलें उन लोगों को भी हटा दिया जिनको आप माजी में चोर, डाकू, टारगेट किलर, रॉ का एजेंट कहा करते थे, उनको भी हटा दिया, कोई सवाल नहीं पूछ रहा उसके ऊपर। इन दोनों शख्सियात के ऊपर आ जाते हैं जिनको आप चोर भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, और इनकी तमाम काबीना या इनके हवारी आप कह लें, बकौल आपके आप लोग हवारी कहते हैं, किसी को पटवारी, किसी को कुछ कहा जाता है, उनको भी आप इस कठेरे में ले आए। सब चोर हैं, सब डाकू हैं। जनाबे वाला पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौज तो नहीं आएगी ना। अब पकड़ने के लिए भी आप चाह रहे हैं कि अब अबीले आ जाएं अपनी चोंच में कंकड़ियां लेकर, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप समझ बैठे हैं इस पाकिस्तान को रियासत मदीना, और जिस रियासत मदीना की तस्वीर दिखाकर आपने अवाम को कूफे की गलियों में घुमा दिया है ना, अवाम ये बात बवांगे दहल जानते हैं, अवाम इसका बरमला इजहार करते हैं। लेकिन उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुलकर एक बात बोल दें कि हम क्या कर सकते हैं जी, तो उम्मीदें ऐसे टूटती हैं जैसे ये गिलास में यहां फेंक दूं तो ये किरची किरची हो जाएगा। ऐसी उम्मीदें अवाम की हो चुकी हैं, होंगी क्या? 2.5 साल में यह सूरत हाल हो चुकी है पाकिस्तान। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के हवाले से। अली हैदर गिलानी साहब, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इतने जय्यद सियासतदान के साहबजादे हैं, चले भंड मार ही दिया था, उस चीज को एंडोर्स करने की क्या जरूरत थी? यह बात समझ से बाहर रही। अब या तो यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने साहबजादे को बैठाकर पूछ लें कि चलें ठीक है, तुम्हारे बलबूते पे आया सेनेट के अंदर, फर्ज कर लिया जाए। तो अली हैदर गिलानी साहब ही क्या तुले हुए हैं कि दोबारा यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हो जाएं? अगर ऐसा है तो चले ठीक है, अगर नहीं है तो खुदा के वास्ते इस सवाल का भी जवाब दे दें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने ये बात मान ली कि मैंने बताया कि किस तरह वोट को जाया किया जाता है। अब उसमें किसी का भी नाम आए, उसमें कैप्टन जमील का नाम आए, उसमें फहीम खान साहब का नाम आए, या उसमें इंतहाई मोहतरम वाहिद इज्जतदार सियासतदान पाकिस्तान के जनाब असलम खान साहब का नाम आ जाए, लेकिन बात वहीं आ जाती है सर। कल भी बैठ के एक बंदा कहता है कि मैं फख्र महसूस करता हूं इस बात पर कि जी स्टिंग ऑपरेशन किया गया। शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही, और दोबारा वाहिद इज्जतदार सियासतदान की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने शाहजेब साहब से ये बात बोली कि मैं मानता हूं स्टिंग ऑपरेशन हुआ, पैसे की बात पहले से चल रही थी जब मैं इस्लामाबाद में था,
कराची आके मुझे पता लगा कि जी स्टिंग ऑपरेशन है, इसका मतलब है आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट मौजूद था। और ये नोटिस खेलना अब बंद कर दीजिए, बहुत बचकाना हरकतें लगती हैं। चलें इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद हैं मंसूर अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगी अदी मुसरत नियाजी साहबा। बहुत शुक्रिया अदी, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राव इमरान सुलेमान साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, कहीं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। दूसरा बंदा पूरा मैच जीतने के बाद आखिर में भंड मार देता है कि मैच फिक्स था। कौन सी सियासत ले आए पाकिस्तान में? ये सियासत मैं तो लेकर नहीं आया जी जी, ये जो नए नए यूटर्न आए ये खान साहब के इजाद करदा हैं। अच्छा, अगर तो हफीज शेख साहब जीत जाते हैं जी तो क्या जरूरत थी पोजीशन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने की? जी, आज वजीर आजम साहब इस कदर परेशान है कि उन्होंने परवेज खटक जो वजीर दिफा है उनके जरिए अब्दुल गफूर हैदरी साहब को पैगाम भिजवाया है। और जो चेयरमैन सेनेट के लिए इन्होंने संजरानी साहब को अपना नुमाइंदा जो तस्लीम किया है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। सही। और जो बात बिकने की है, पैसों की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, MNA MPs हैं, उनकी सुनवाई वजीर आजम तक है ही नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, जिन लोगों के आपने नाम लिए गुज़िश्ता दिनों मेरे सामने से इनके बयानात भी चले और ये कुछ और प्लानिंग में भी थे। अगर ये सुन रहे हो तो ये जानते हैं कि किसी और प्लानिंग में भी थे। और इनके ख्यालात ये थे कि अगर वजीर आजम साहब हमें टाइम नहीं देंगे, ये बिजनेसमैन लोग हैं और कुछ इस किस्म के बिजनेसमैन लोग हैं ये कि अपने कारोबार के लिए अपने दोस्तों पर मुकदमात भी कर देते हैं। जी जी, 30,000 का चेक का मुकदमा बिल्कुल खुलेआम है। जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम साहब को इस वक्त जो कि इन्होंने ड्राई क्लीन करके जिन लोगों से एतमाद का वोट लिया है, जी जी, पहले तो ये सोचना चाहिए कि उनकी मिसाल इस तरीके से दी जा सकती है कि आपकी माशूका अच्छा आशना के साथ पकड़ी जाती है, जी जी, मौके पर। अच्छा, और आप उनको ये कहते हैं कि बता तू मेरे साथ है कि इसके साथ है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वो जो बल्कि आशना के जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी वोट दिया। सर, इस पे नोटिस ना करा दें, वो आपको ये बहुत गलत बात कर दी वैसे आपने, जरा चेक लीजिएगा, समझ नहीं तो वो मैं समझता मैंने कोई गलत बात नहीं की। अच्छा, आप अंदाजा करें कि अगर ये वोट 16 वोट जो थे, अगर पहले इनको साइड पर कर इनको सामने लाया जाता, पहले तो ये लोग कहते थे, अब ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत था। ठीक है। और ये जो प्लानिंग के तहत जो वीडियोस बनी है, सारा कुछ बनाइए बहुत पहले से पहले, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इसके लिए। अच्छा, इनको पीडीएम वालों को आप हल्का ना लें कि इन्होंने ये वीडियो दिखाई है। दरअसल बात ये थी कि कुछ बातें लीक हुई। जी जी, कुछ बातें लीक हुई जिसके बाद इन्होंने, इनकी रात को नींद हराम थी इन लोगों की, और ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, नहल होंगे, कोई हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा। उस सारी सूरत हाल पर इन लोगों ने जो प्लान बनाया वो ये था कि हम इसको इस तरह का रंग देते कि हम तो जानबूझकर गए थे और हमने इसको बनाया। बात ये है कि 10 करोड़ की ऑफर नहीं बल्कि 16 करोड़ की ऑफर्स हुई है इनको। अच्छा, अभी शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले जो साहब हैं जरदारी साहब हैं। जी जी, कोई शक नहीं है, पैसा लगा, पैसा चला, और 30 सालों से पैसा चलता चला आ रहा है। ठीक है, और कोई नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो वजीर आजम साहब ने भी तो क्या किया था, जो वजीर आजम साहब ने भी खुली ऑफर दे दी थी कि आप लोगों के तमाम जायज मुतालबात और सब कुछ मामला पूरे किए जाएंगे। एक मिनट राव साहब, एक बात बताएं ना मुझे। मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सियाह तरीन दिन करार दिया जाएगा उन सेनेट इंतखाबात को जिसमें गिलानी साहब जीत गए। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अगर संजरानी साहब जीत जाएं तो वो सियाह दिन नहीं होता, गिलानी साहब जीत जाएं तो वो सियाह दिन हो जाता है। ये समझ नहीं आती, मतलब अगर संजरानी साहब का जीतना सही है तो गिलानी साहब का जीतना गलत क्यों है? तो बात यह है कि आजकल ना जो भी बात है कि अगर मरियम साहिबा ने दोबारा से एक स्टार्ट लिया है कि उन्होंने इदारों पर दोबारा से इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू किया है। किसी जमाने में यही इमरान खान साहब 22 साल तक इदारों पर इल्जाम तराशियां करते रहे हैं। अच्छा, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तो ये इलेक्शन इस्लाहात की बातें शुरू हो गई, अगर अपना इनका जो वजीर खजाना है अगर ये जीत जाता तो आज ये नौबत ना आती। ठीक है, मामला सिर्फ ये है कि अभी इनकी हवा सरकी हुई है और ये समझते हैं कि जो सेनेट के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, आया कि वो मैं जीत सकता हूं कि नहीं जीत सकता। सही है, जो 12 मार्च को डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के लिए होगा, उसमें भी
ایک معاملہ یہ ہے کہ شنجرانی صاحب نے ملاقات کر کے وزیر اعظم صاحب کو یہ اعتماد دلایا ہے کہ میرے بہت سارے احسانات ہیں ان لوگوں کے اوپر، یہ مجھے ووٹ دیں گے، میں آپ کو تمام جو عددی شمار ہے وہ پورے کر کے دوں گا آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھے کھڑا کریں گے تو ہوگا۔ اچھا، کاف لیگ چاہتی ہے کہ کامل علی آغا جو ایک سیٹ ہے ہمارا ڈپٹی چیئرمین آئے، اور یہ جو اپنا جن کی آپ بات کریں کہ جن کو کسی زمانے میں ٹارگٹ کلر اور پتہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی ایک بات آئی ہوئی کہ ڈپٹی چیئرمین ہمارا، یعنی کہ 2 سیٹوں والے، ایک سیٹ والے جو ہے اس نے حکومت کی جڑوں کو ہلا کے رکھا ہے۔ دیکھیں، جب ایک سیٹ والا وزیر داخلہ بن سکتا ہے تو یہ تو پھر بھی 2 3 سیٹیں والے ہیں۔ وزیر داخلہ کے لیے ہمیں ایک ایسے چوکیدار کی ضرورت تھی جو چپڑاسی کا رول ادا کر سکے۔ آپ ان کا کوئی بھی پرانا سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا میں نہیں رکھوں گا چپڑاسی، تو صرف چپڑاسی تو نہیں رکھا نا انہوں نے تو وزیر داخلہ رکھا ہے، وزارت داخلہ کے گیٹ پر رکھا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اسی پر بات کریں گے آگے۔ منظور احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں PSP سے۔ منظور بھائی، کیا لگ رہا ہے سر، آج مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی اسی حوالے سے اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی فوج تو نہیں آئے گی، اصلاحات کیسے آئے گی سر؟ سر اصلاحات ایسے آئے گی کہ یہ جس طرح ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر عمران خان صاحب نے الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے صحیح سے اس کو مینیج نہیں کیا، جی، تو پی ٹی آئی تو الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتی رہی ہے، اور الیکشن خود آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کو مقصد یہ کہ بجائے الیکشن ریفارم لاتے اور یہ الیکشن کمیشن پہ جو ان کے اپنے بیسک کام کرنے کے تھے، جو یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں اور عوام سے وعدے کرتے تھے تبدیلی کے، انہوں نے وہ کوئی بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ اسی کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر یہ سارے کام اگر یہ کر لیتے وقت سے پہلے، جب ان کو پتا تھا سینیٹ الیکشن کوئی ابھی اچانک سے تو اناؤنس نہیں ہوئے نا، یہ تو پہلے سے مقصد ایک وہ تھا کہ سینیٹ الیکشن ہونے، تو ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن ریفارم لے آتے بجائے اس کے کہ یہ ابھی جو انہوں نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے۔ جی جی، اگر ابھی ان کے یہ حفیظ شیخ صاحب اگر جیت جاتے تو کیا عمران صاحب ابھی اس طریقے سے جو ابھی شور پی ٹی آئی مچا رہی ہے، کیا یہ شور مچاتی؟ کبھی بھی نہیں مچاتی، کیونکہ یہ خود نہیں چاہتے کہ نظام کی درستگی ہو اور یہ معاملات سیدھے ہوں۔ اگر یہ معاملات سیدھے ہو جاتے تو مقصد یہ پرابلم ہوتی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ایک منصور بھائی ایک بات بتائیں، چلے ٹھیک ہے، خفیہ رائے شماری ہوئی، گیلانی صاحب جیت گئے، کیا لگتا ہے سر اگر خدا نہ خواستہ قرآن درمیان خاکم بدین شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہو جاتا تو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی کوئی اکثریت ہوتی یا یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی نکال جاتی؟ نہیں سر، اس میں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں یا جو بھی ہیں ایم پی ایز ہیں، ان کا بالکل عمران خان کے اوپر تو بالکل وہ اعتماد کرتے ہیں، اچھا، مگر یہ ضروری نہیں ہے نا کہ جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دے دو، وہ اس کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ صحیح، یہ ایک مین کوشچن ہے نا سر۔ اس پہ اسٹیٹمنٹ آئے کافی آئے، جی، سیف اللہ ابڑو صاحب پہ آئے، حفیظ شیخ صاحب پہ آئے، جنہوں نے اپوز کرنا تھا وہ بالکل کرتے، وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی جا کے کرتے، بالکل کرتے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ کے یہ ان کے جو ہیں کوئی نہ کوئی مقصد یہ کہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں کہ کوئی کسی سے نہ لائے، کوئی کسی سے نہ لائے، تو یہ تو مقصد ان کے اندر اپنی خود کی خرابی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے سے پی ڈی ایم کے کچھ لوگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم ہی مدعی، تم ہی منصف، مجھے معلوم تھا میرا قصور نکلے گا۔ تو اگر اپنے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لے لیا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما عدی مسرت نیازی صاحبہ نے۔ بہت شکریہ عدی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ عدی، بتانا پسند کریں گی حکومت نے آفر دی ہے آپ کی مطلب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایک رکن کو کہ ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے، کیا لگتا ہے عدی کسی کا ایمان بکے گا یا بڑا مضبوط ایمان لے کر بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کاروبار تو جو ہے نا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، ایلیگیشن تو وہ دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ یہ جو کر سکتے ہیں، جو ان کا دل میں آتا ہے وہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی شخص ان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ صرف باتوں میں اور گول مول اور میٹھی میٹھی باتوں میں انہوں نے جو عوام کا اشر کیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی طرح ضمیر فروش ہیں یا بکاؤ مال ہیں، تو ان کی یہ بھول ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا محمد علی کہ یہ کسی بھی رکن کو اس طرح کی باتوں میں لا سکے، یا خدا نہ خواستہ، نہ ہم کہتے ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے،
چاہے گورنمنٹ کے پارلیمنٹیرین ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. ان کے لیے وہ بکاؤ مال ہے کیونکہ یہ خود ذہنی طور پہ مفلوج بھی ہے اور بکاؤ بھی. لیکن مسرت نیازی صاحبہ اگر سبھی بکاؤ ہیں تو لوگ تو آپ لوگوں کے اوپر زیادہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے پیسہ چلایا ہے تو اس کا نام یا تو علی حیدر گیلانی صاحب ہے یا پھر آصف علی زرداری صاحب ہے. اب آپ بتائیں پیسہ اگر اتنا پیسہ آپ لوگوں نے سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے چلا دیا، اتنا پیسہ صوبے کی ترقی کے لیے لگا دیتے تو کیا ہی بات تھی. اچھا چلیں جی، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی اس بات کو آن کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے ایلیگیشنز کو بھی کہتی ہوں جی تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، چودھری سرور جو ہے نا پنجاب سے اگر جیتے تھے، کیا ان کے جیتنے کی کوئی امید نہیں؟ تب تو خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تو ہمیں ووٹ دیے. اور اگر وہ لوگ جو ہے چاہے ان کے حکمران کے تھے پارلیمنٹیرین، وہ اگر کسی اچھے انسان کو جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اس کو اگر ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ ضمیر فروش ہو جاتے ہیں. میری چیز ان کی دوغلی پالیسی جو ہے نا محمد علی میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور میں سمجھتی ہوں اسی طرح 22 کروڑ عوام کی بھی سمجھ سے بالا تر ہے ان کی باتیں. لیکن ادی ساری بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا انتخاب ہونا، یہ حکومت کو بات ہضم نہیں ہوئی نا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا گیا سینٹ کا جو خط نہ لکھنے پر نااہل ہو گیا تھا، اس نے نہیں خط لکھا تھا سوئس حکام کو کہ بھائی جتنا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ بتا دیا جائے کہ پاکستان کا کتنا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جب انہیں یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے جی تو یہ تو ویسے ہی ان کے ہوش رہے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کدھر بہتی باتیں کر رہے ہیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو بڑا دل کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، بلکہ تسلیم کیا کرنا چاہیے تھا، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، تو انہیں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے عوام کے پاس جانا چاہیے تھا. اگر ان کی مقبولیت ہے تو عوام کے پاس جاتے اور الیکشن میں کوشش کرتے کہ عوام جس طرح سے یہ معزز ممبران کو اپنے لوگوں سے جوتے مروا رہے تھے، میں سمجھتی ہوں یہ تو ان کی پری پلاننگ تھی، لیکن عوام ان کو حقیقت میں جوتے مارے گی. لیکن اقتدار کے حوالے سے تو خان صاحب ببانگ دہل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میرا مقصد نہیں تھا، اقتدار چلا بھی جائے تب بھی میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور عوام آپ سے زیادہ میں سڑکوں پر نکال سکتا ہوں. انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا انہوں نے ایسی بات پہ زیادہ توجہ دی تھی. دیکھیں اگر آپ کا مقصد اقتدار نہیں تھا جی اس کا مطلب تو یہ ہوئی نہیں کہ آپ ضدی اور انا پرست ہیں. آپ کا مقصد تھا پرائم منسٹر بننا، آپ پرائم منسٹر بن گئے. جب آپ نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو پھر جان چھوڑ دیجیے عوام کی. چلیں ٹھیک ہے، مسرت نیازی صاحب آپ میرے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا. رو عمران سلیمان صاحب، سر بات ابھی تک سمجھ سے بالاتر دکھائی دیتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے انتخاب کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سینئر سیاستدان ہے، ٹھیک ہے، اور سیاست کو سمجھتے ہیں. پاکستان کی مختلف وزارتوں پر ان کے کارنامے ہیں. جی بے شک وہ ادارے ترقی کر سکے کہ نہیں، لیکن وہ ان عہدوں پہ فائز رہے ہیں. سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک بہترین چوائس ہے پی ڈی ایم کی. اچھا، اور اس چوائس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حکومت کے سب سے اہم نشست پر ان کے جڑوں کو اکھاڑ پھینکا ہے. ٹھیک ہے، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سب سے بہترین کارکردگی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ان کی بھرپور سپورٹ ہے. ہر بندہ ان پہ خوش ہے. اور اصل جو یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، عوام کو انہوں نے ایسا دیا ہی کیا ہے کہ عوام اس بات کی حمایت کرے کہ حفیظ شیخ کو جیتنا چاہیے تھا یا ہارنا چاہیے تھا. آج عوام کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے. کوئی نہیں سمجھتا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے یا ان کا کوئی شخص اور آ جائے. عوام یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے حکومت چلی جائے. اچھا، عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت چلی جائے. بالکل. آپ جا کے بازار میں جائیں، اشیاء خرد و نوش کو دیکھیں، آئے روز ان کے اوپر جو قیمتوں کے پہاڑ جو توڑے جاتے ہیں. سینہ محال ہو چکا. عام آدمی کو اس بات سے کچھ نہیں لینا کہ جو چیئرمین سینٹ کون ہوگا، یہ سینٹ میں ہوتا کیا ہے، قائد ایوان کون ہوگا، وزیر اعظم کا کیا کام ہے، وزیر دفاع کیا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، عوام کو کچھ، عوام کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں روٹی ملنی چاہیے، ہمیں روزگار ملنا چاہیے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں. ہمارے ان لوگوں نے جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، نہیں تو لوگ جو نوکریوں پر بحال تھے، کام کیا کرتے تھے، اپنے گھروں سے صبح کا ٹائم نکلا کرتے تھے. آج صبح نکلتے تو کہیں تھڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نوکری ہے تو کوئی بتا ہمیں. اچھا، یہ صورتحال آ گئی تو بتاؤ کیا کریں گے.
عوام کی جو صورتحال ہے عوام اس بات کو نہیں دیکھتی کہ اس کو عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے کہ نہیں. وہ صرف اور صرف ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ایک ہی خواہش ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمیں ریلیف ملے, مہنگائی کم ہو, چونکہ حکومت اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب, مجھے امید تو یہ ہے کہ جتنا بڑا اپسیٹ انہوں نے کیا ہے وہ وہاں جا کر بھی انتخاب میں کریں گے, 12 مارچ کو یہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل یقین نہیں ہے کہ جو حادثہ جو ثانیہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ اب دوسری بار نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ یہ بات بھی 19-20 کا فرق ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ عبدالغفور حیدری صاحب کو وزیر دفاع, جو کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب 2 دن حکومت نہیں کر سکتا جی اگر میں چاہوں تو, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب آج جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے. اگر وہ کون سا ایسا راز ہے کہ اتنے سے بیان کے بعد ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس پنجاب کی حکومت کے لیے درست نہیں ہے, وہ کہتا نہیں اسی کو رکھنا ہے میں نے. سر اس کو بھی تو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے نا, کچھ تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں. دیکھیں وہ جب تک نہیں جائے گا جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے. اچھا, یہ جانے والا ہوتا تو میرے خیال سے گزشتہ 5-6 حکومتی فیصلے عمران خان صاحب کے چاہنے سے ہو رہے ہیں, سب کچھ عمران خان کے کہنے سے ہو رہا ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب آپ ذرا غور کریں. تو مطلب اپوزیشن کا موقف غلط ہو گیا نا کہ گیٹ نمبر 4 سے کوئی فیصلہ آتا ہے. بالکل, دیکھیں وہ جو بھی بات ہے کہیں سے بھی آتا ہو, کس طریقے سے گیم کھیلی جا رہی ہے جی اس کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب جب چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے حمایت مانگی, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا کوئی آدمی اس میں موجود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور پرویز الہی صاحب کے جو اختلافات ہیں وہ ماضی کا سب کو پتہ ہے. مریم نواز بھی جا سکتی تھی, اگر کوئی تعزیت وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو تو تب تو دیکھا جائے گا, لیکن اس سلسلے میں نہیں گئے. اچھا, نواز شریف صاحب کی ہٹی کہاں پر ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب حالی ہاتھ آئے اور انہوں نے کہا, بلاول کا ٹائمنگ بھی غلط تھی بلاول صاحب کے جانے کی, کیونکہ 1 گھنٹے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, وزیر اعظم جس کو کھڑا کریں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. ووٹ ہے کیا؟ ایک کامل جائے صاحب کا 1 سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ساری بات چل رہی ہے. اچھا, زرداری صاحب نے فوری طور کے اوپر پرویز الہی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, یعنی کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا. صحیح. اچھا, وہ خواہش بھی تھی ان کی, لیکن کیا کرتے ہیں اب کچھ دیر پہلے تو کچھ اور عہدے پیما ہوئے ہیں. اندر سے گیم تو یہی چل رہی ہے کہ مزدار کو ہٹاؤ اور مجھے لاؤ. اچھا, مطلب چودھری پرویز الہی صاحب جن کو ماضی میں بڑا ڈاکو کہا جاتا تھا وہ وزیر اعلیٰ بننے کے چکر میں. بالکل. اچھا, اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں پسند آئی. انہوں نے فوری طور کے اوپر جو بیان جاری کیا نواز شریف صاحب نے, وہ جو پی ڈی ایم کے اندر دراڑے ڈالنے والی بات ہے کہ کس طرح دراڑے ڈلی ہوں گی. نواز شریف صاحب کو یہ بات شاید ہضم نہیں ہوئی, فوری ہضم نہیں ہوئی, تو انہوں نے ایک جو میسج چلایا, پیغام دیا, وہ یہ تھا کہ عدم اعتماد لانا, عدم اعتماد لانا ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ پنجاب میں بزدار کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کو گرانا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے. جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی تھی کہ لانگ مارچ یا عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے استعفوں کا, وہ شرط یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے مشروط کر دیا تھا اس سلسلے کو. صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا تھا, کہاں سے دیا تھا؟ زرداری صاحب نے دلوایا ہوگا. بیچارہ بات کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں. اچھا, یہ میری بہن سن رہی ہے, یہ بھی جانتی ہے اس بات کو. تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب یہ چیلنجز ہیں. جی. اب یہ دونوں جماعتوں کو, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سالہ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, ان لوگوں کی نہیں بنتی. لیکن چونکہ احتساب کا شکنجہ کہیں جگہوں سے بندھا ہوا ہے, میں نعروں نہیں دوں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, یہ جو جملے ہیں ان کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو واقعی چور ڈاکو اکٹھا کر دیا ہے. میں میری بات سنی, مریم نواز صاحبہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے, کیونکہ آنے والے انتخابات میں یہی ایوان ان کے لیے اقتدار کے لیے راہ میں رکاوٹ کھڑا ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی مجھے, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر پی ڈی ایم میں دراڑے موجود ہیں تو وہ مثال ہے کہ جب آپ خود جو ہے وہ شیشے کی عارضی آرام گاہ میں رہتے ہیں تو دوسروں کے گھروں میں پتھر مارنا بند کر دیجئے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عدی مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. عدی, آخری سوال ہے آپ سے, کلیئر کر دیں, کیا عمران صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ دیکھیں, ابھی تک تو ایسا میں نہیں سمجھتی ہوں, کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دراڑیں نہیں ہیں. اس طرح کے بیانات اور اس قسم کی باتیں جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے بہت آتی رہی ہیں پہلے بھی. لیکن عدی میری ریکویسٹ ہے کسی بھی سیاسی مجبوری کو بالائے طاق رکھ کر اس سوال کا جواب دیجیے گا. نہیں, دیکھیں, کوئی سیاسی مجبوری نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
देखिए ज्यादा दिन दूर नहीं है जी जी। वो आपका पता भी चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आगे कुछ मामलात हो जाते हैं तो दोबारा एक चुपकलिश आ जाएगी और दोबारा आप लोग पहुंच जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे। नहीं देखिए मेरी बात सुने, इख्तलाफ राय हो सकती है किसी भी चीज में, ठीक है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त तक पीडीएम में ऐसा कोई भी अमल नहीं है कि जिससे अगर डिसीजन हो जाए तो कोई दूसरा डिसऑन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह होगा भी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। मंसूर भाई सर क्या कहना पसंद करेंगे, वाकई ये जो मामला दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे हैं या फिर मजीद अच्छे हो सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में? सर इसमें हालात तो जो भी हैं, ये चाहे आप गवर्नमेंट के पीटीआई की तरफ से ले लें जो हुकूमत में है, या पीडीएम को आप काउंट कर लें जो पूरी अपोजिशन इस वक्त एक पेज पे आई हुई है, क्योंकि ये तो जमाते चाहे आप इसमें जितने भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी भी जितने भी चेहरे हैं ये सारे पहले हुकूमतों में रह चुके हैं किसी ना किसी फेज में, ठीक है, और इन्होंने कोई मकसद आवाम के लिए कोई ऐसा कुछ किया नहीं है कि इनसे कोई खास तवक्का रखी जाए कि इनके आने से कुछ अच्छा हो जाएगा, और जो मौजूदा हैं उनसे तो कोई तवक्को है ही नहीं आवाम को। और तो अब अगर ये जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, अगर ये सेनेट के चेयरमैन आ भी जाते हैं, सेलेक्ट हो भी जाते हैं, तो इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर रह के पास्ट में क्या कर लिया कि इनसे आवाम बहुत खुश हो जाएगी इनके आने से, कोई ढोल बजेंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये तो सूरत हाल तो वैसी की वैसी रहेगी, एक गवर्नमेंट बचाने में लगा हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट गिराने में लगा हुआ है, और बीच में आवाम पिस रही है हर हाल में। लेकिन मंसूर भाई एक सवाल है आपके नाकरीन के हवाले से ही है, बड़े मुखालिफिन के हवाले से, ये नफीस लोगों में कौन से सुरगाब के पड़ लगे हुए, हर कोई वफ्त लेके बहादुराबाद पहुंच जाता है? सर नफीस लोग तो देखें, इनको जाहिर सी बात है, ये इनके पास जब तक ये सीटें हैं तो लोग इनसे कांटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि सबों को पता है कि ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये 6 सीटों वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो 6 ये नफीस लोग जी मैं आता हूँ, जरा जवाब मुकम्मल हो जाए, चले ठीक है जी। क्योंकि इनका कोई किरदार नहीं है, ये कल जाके मकसद पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई किरदार नहीं है। अच्छा ठीक है ना। अब इनके पास जो 6 से 7 सीटें थी, इस वक्त इतना गोल्डन टाइम था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक आवाज लगा देते इस कराची की आवाम के लिए जो पिस रही है जी जी। इस शहर में, कि भाई हम आपको एतमाद का वोट उस वक्त देंगे कि जब आप मेरे कराची के लोगों को पूरा गिन दोगे तो हम आपको एतमाद का वोट देंगे, मगर इन्होंने ऐसा कुछ होता तो आप लोग ही बोल रहे होते कि ब्लैकमेलिंग चल रही है। नहीं, हम तो कराची की आवाम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास मैंडेट था, इनके पास अच्छा गोल्डन टाइम था, ये चाहते तो इस वक्त अपनी बात मनवा सकते थे। सही। वजीर आजम ने सिर्फ अपने एक जुम्बिश कलम से मकसद इसको वो करना था, ये हो जाता। अच्छा। मगर इन्होंने किसी भी स्टेज पे अपने ही मफादात, हर स्टेज पे इन्होंने अपने मफादात को देखा और कराची के लोगों के मफादात को इन्होंने हमेशा साइड लाइन कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात आप कर रहे हैं मंसूर भाई कि जुम्बिश कलम के साथ कराची के लिए कुछ हो सकता था, उस प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे हैं जो कहते हैं खजाने में कुछ है ही नहीं। नहीं सर, हम तो देखें, इन्होंने हमें ये जो अपना कराची की आवाम है इस वक्त, इसका मेन मसला जो है कचरा नहीं उठ रहा, स्कूल में एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, ठीक है ना। ये 1100 अरब रुपए का जो है लॉलीपॉप दे के चले गए, तो एमक्यूएम के पास तो जितने भी मौके आए हैं इन्होंने उसको कराची की आवाम के लिए यूटिलाइज नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि इनको आवाम ने मुंतखब किया, तो इनके पास बेशुमार मौके ऐसे आए कि ये चाहते तो कराची के मसाइल हल हो सकते थे, मगर इनका अपना कोई किरदार नहीं है, जिसकी वजह से ये पीछे ही रह गई कराची की आवाम। हर स्टेज पे इसको मकसद ये कि नहीं वो मिला। अच्छा चले ठीक है जी। जरा राव साहब आप भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर, बहादुराबाद का रास्ता ज्यादा आसान है? क्या फरमा रहे? बहादुराबाद का रास्ता ज्यादा आसान है इनके लिए, सब लोगों के लिए, हर कोई पहुंच जाता है। देखिए ये बहादुराबाद ही हुकूमतें बनाती आई है आज तक, इनके सहारे। क्या गेट नंबर 4 बहादुराबाद में लग गया? बहादुराबाद वालों को कभी आपने इक़्तिदार से अलग देखा है? सर बहुत दफा देखा है, अक्सर अलग हो जाते थे फिर वापस आ जाते तो थे। अपनी बात मनवा के, अच्छा बात मनवा कर आ जाते थे। डिमांड क्या है इनकी? इसी डिमांड के लिए तो अपना वजीर बल्दियात साहब आए थे, उन्होंने एक सीट फालतू देने का कहा था इनको सेनेट की। अच्छा, लेकिन मामला कुछ और भी तो चल रहे होंगे ना इनके, कुछ और भी मामला। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके, बहादुराबाद वाले हुकूमतें बनाते हैं।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ والے حکومتیں بناتے ہیں، بہادر آباد والے بناتے ہیں، یا باپ والے بناتے ہیں بی اے پی کے، جی جی، اور اس سے بڑا کیا ہے کہ 12 سیٹیں 60 سیٹیں ہیں، 12 سیٹوں والوں کو اپنا باپ بنا لیا، اور کیا ہے؟ اچھا تو پھر یہی ہے جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے آزاد امیدوار. تو پیپلز پارٹی پہ امید کیوں نہیں ہے؟ اگر چلے بہادر آباد والے حکومت بنا بھی رہے ہیں تو 2 بار پیپلز پارٹی والے صاحب جس کے انہوں نے ٹکٹ دے کر واپس لیا تھا، جی جی 70 کروڑ والی سرکار، 70 کروڑ والی سرکار جی جی، کہاں پر ہے؟ اچھا وہ کیس کہاں ہے؟ پی ٹی آئی والے خود ہی پیسہ دے رہے ہیں اور خود ہی خرید رہے ہیں. آج آپ گیلانی صاحب کر رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ایکشن لے تو اس پر بھی لے نا. وہ کیا ماجرا، وہ کس طرح کی ویڈیو تھی؟ کیا ہندوستان کی ویڈیو؟ وہ اس پر بھی بات کی جائے. بہادر آباد والی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب سے جب جیتتے تھے جی تو ظاہر ہے کہ صوبوں سے مختلف لوگوں کو ملا کر حکومت بناتے تھے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جیسے میرا بھائی فرما رہا ہے، بالکل درست کہا انہوں نے، یہ مفادات کی سیاست ہے. اچھا، اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کو 30 سال سے زیادہ ملا ہے. جب یہ اقتدار میں آئے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. جو عوام سے وعدہ کیے کراچی کے لیے کیے، وہ کرنا چاہیے تھا. آج اگر یہ آواز اٹھاتے ہیں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے آواز اٹھائی جاتی ہے. صحیح. اور یہ بھی بات درست ہے، جن مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، اس کے دور کو آج لوگ یاد کرتے ہیں. ان دنوں میں کراچی پھلا پھولا ہے. اچھا. اور کراچی کی جو بہتری ہے کافی بڑی تھی مصطفیٰ کمال کے دور میں. بے شک کہ وہ ایک مشرف صاحب کا ان کا بڑا ساتھ تھا. تو کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی دور میں ہی ہوئی ہے، چاہے ایوب خان کا دور ہو، پرویز مشرف صاحب کا دور ہو. تو اور جمہوریت بہترین انتقام ہے کس سے سر؟ عوام سے؟ جمہوریت جی بالکل عوام کے ساتھ انتقام ہے یہ. اور یہ جمہوریت ہے کا آپ خان صاحب کو دیکھ کے بات سننے کے لیے تیار نہیں، اتنا تو ہاتھ ملاتے ہیں موصوف کسی کے ساتھ ملائیں. تو یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئے ہیں جی جی، یہ خان صاحب سے نالا تھے. بہت سارے نہیں تھے، جنہوں نے پیسے لے لیے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں لیے انہوں نے خفیہ طور کے اوپر اس معاملے کو رکھا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. وہی لوگ تو تھے، ایک ٹھپا فوزیہ راشد کو لگا رہے ہیں اور ایک اس کو لگا رہے ہیں. گیلانی صاحب کو کیا ماجرا تھا؟ یہ اظہار تھا ان کے لیے. اگر وہ عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اعتماد کا ووٹ لینا تھا، تو فوزیہ راشد کے اوپر ایگری ہو جاتے، بات ختم ہو گئی تھی. ان کو پتہ چل گیا تھا بلا وجہ قوم کو بیوقوف بنانا اور قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات تھی. عمران خان صاحب سہمے ہوئے. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئندہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر یہ اس قدر ضدی آدمی ہے اور دماغ سے ان کو یہ بزدار کی حکومت تو بعد میں جائے گی، پہلے مجھے لگتا ہے اسمبلیاں خود ہی نہ تحلیل کر دیں گے. اچھا کیا لگتا ہے منصور بھائی، اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنا پی ڈی ایم کی موومنٹ پہ کہ آگے چل کے اگر ان میں اتحاد رہتا ہے اور اگر یہ کوئی کسی قسم کا مقصد ان میں کوئی خلل نہیں آتا جی جی، تو یعنی پی ڈی ایم سے زیادہ خان صاحب کو اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے. اچھا جی سر، تو یہ اپنا ہو سکتا ہے کہ ان کو لے ڈوبیں. اور خاص صاحب کے اپنے بھی جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک ان سے نالا ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آخری لاسٹ بال پہ جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں. اچھا سر پی ڈی ایم تو خود ہی پی ڈی ایم کے راستے سے خود ہی الگ ہونے والے ہیں. اچھا پی ڈی ایم کے راستے بھی زیادہ دیر نہیں چلنے والے. آخر ان میں سے بھی کسی نے ایک نے وزیر اعظم بننا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا وقت بھی کم ہے. جب ایک متفقہ امیدوار لا سکتے ہیں اسلام آباد سے تو کوئی متفقہ وزیر اعظم بھی لے آئیں گے، کون سی بڑی بات ہے؟ میرا نہیں خیال. اچھا میرا نہیں خیال کہ اگر خان صاحب کو اس سائڈ پہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی جی، تو پھر ان کے بعد جو سیاست ہوگی وہ اپنا لوہاری کی سڑکوں پر زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی ہوگی. اچھا گالم گلوچ کی سیاست. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے سر کہ اگر خدا نخواستہ اقتدار گر بھی جاتا ہے، کیونکہ جمہوری عمل نہیں ہے سر اقتدار گرانا، اقتدار گر بھی جاتا ہے تو اگلی حکومت انہی کی آئے گی؟ کیا پتہ خان صاحب دوبارہ آ جائیں؟ ڈیسائیڈ ہو جاتا. اچھا اسی پر ڈیسائیڈ ہو جاتا جی تو خان صاحب اتنی دیر جو 3 سال ہے یہ عرصہ نہ گزارتے. ایک ایسے ہی چہرے کی تلاش ہے اور جو لانے والے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 لوگ جو موجود ہیں، 2 چہرے موجود ہیں، 2 پارٹیاں موجود ہیں، ان میں اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان کو ہٹائیں تو ان کو دوبارہ لے آئیں. ہو سکتا ہے راتوں رات کو ایسی کاف لیگ کے طرز پہ کوئی جماعت تیار کی جا رہی ہو، اچھا اس کا فوری طور پر ریپلیسمنٹ کے طور پہ لایا جا سکے یا ان ہاؤس تبدیلی کے طور پہ بات ہو سکے. لیکن یہ طے ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اس وقت خاص بہت دل برداشتہ ہو چکے ہیں. نہ تو وہ عوام کو کچھ دینے کے قابل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ کسی کو کر سکے. انہوں نے بیوروکریسی کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے ایم این ایم پی ایس پر دباؤ ڈالا، ان کے اوپر مسلط کیا. آج وہ ان سے ناراض ہیں. پی ڈی ایم سے زیادہ خطرہ خان صاحب کو. چلے مریم نواز صاحبہ کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا کامنٹ کر دیں کہ پہلے اداروں کے خلاف عرضہ سرائی تھی، پھر تھوڑا سا گیپ آیا، بریک آیا اس میں، اور پھر دوبارہ شروع ہو گئی. کیا لگتا ہے سر پی ڈی ایم کی طرف سے؟ جی پی ڈی ایم کی طرف سے. اس لیے مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہے یا فضل الرحمان صاحب کہ شاید انہوں نے جو پچھلے 2-3 مہینے افواج پاکستان پر تنقید کی، مختلف اداروں پر تنقید کی، اسی کا نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارا امیدوار اسلام آباد سے جیتا، وہ نیوٹرل ہوئے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی شاید اسی دباؤ کی وجہ سے وہ سائڈ پر ہو جائے اچھا اور ہمیں الگ سے خود سے کھیلنے کا موقع ملے. دونوں جماعتوں کو
अपने अपने जो सियासत था वो चमकाने का मौका मिले और अपने सियासी बलबूते पे कोई मदाखलत ना हो। मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि ये इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है 12 मार्च से पहले। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव इमरान सुलेमान साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद थे। मंसूर अहमद खान साहब पाक सरजमीन पार्टी से और अद्दी मुसरत नियाजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बातों की एक बात, सेनेट इंतखाबात हो, जोड़ तोड़ हो, करोड़ों रुपया लगा हो या फिर इसी तरह के दीगर मामलात हो, तहरीके अदम एतमाद हो या तहरीके एतमाद हो, मुझे आपको और इस माशरे में पलने फूलने वाले उन तमाम लोगों को जो एक मिडिल क्लास तबके में पैदा होते हैं और एक मिडिल क्लास तबके ही 4 अफराद उनके जनाजे को कांधा देकर उनको आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान और सीधी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बंदे को। जनाबे वाला डिफेंस में रहने वालों को फर्क पड़ता होगा, क्लिफ्टन में रहने वालों को फर्क पड़ता होगा, इस्लामाबाद के पोश इलाके में रहने वालों को फर्क पड़ता होगा, या उन तमाम तर लोगों को फर्क पड़ता होगा जो कि कंटोनमेंट एरियाज में मकान खरीदने की हैसियत रखते हैं। लेकिन जरा पूछिएगा उन बस्ती वालों से जो कि लाहौर में कायम हैं, पूछिएगा उन लोगों से जो कराची की कच्ची आबादियों में एड़ियां रगड़ते हैं, उनसे पूछिएगा कि सेनेट क्या होता है, उनको नहीं पता। उनसे पूछिएगा वजीर आजम क्या होता है, उनको नहीं पता। उनसे पूछिएगा कौमी असेंबली क्या होती है, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ एक चीज पता है कि घर में रोटी नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, लाइट आती नहीं है, और शायद आगे आने वाले वक्तों में ये जो खुदकुशियों की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है, ये इस खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी कि आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।